اللہ کے رسول علیہ السلام حج سے واپس تشریف لے گئے۔ ماہ محرم کا مہینہ بہت اچھے سے گزرا، اور سفر کا جب آخری ہفتہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت میں علالت شروع ہوئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آخری ہفتے میں سفر المظفر کے اللہ کے رسول علیہ السلام کے سر میں درد ہوا، اور اس کیفیت میں اللہ کے رسول علیہ السلام جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے وہاں تشریف لے گئے، اور جب وہاں تشریف لے گئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت دعا کی۔ ساتھ جانے والے صحابی کہتے ہیں حضور نے اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دیر تک ان کے لیے، بقیع والوں کے لیے دعا کی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا کہ میں بھی اس میں دفن ہوتا تاکہ حضور کی دعا میں میرا بھی حصہ ہوتا۔ اتنی دیر تک دعا فرمائی، اور جب درمیان میں یوں بھی ہوا کہ جب آیہ کریمہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، اللہ پاک فرماتا ہے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اللہ دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا لوگو، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا، اللہ نے اپنے بندے کو یہ اختیار دیا، چاہے وہ زمین پر رہے چاہے وہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کرے۔ جب یہ بات سنی تو صدیق اکبر رو پڑے۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول سے جس کو جتنا تقرب ہوتا ہے حضور کی باتیں اس کو اتنی زیادہ سمجھ میں آتی ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جس وقت تو آقا نے فرمایا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو، داڑھی آنسوؤں سے تر، ہچکیاں لے لے کر کے رو رہے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم نے ایک سخت جملہ فرمایا کہ ان کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے دوسرا جملہ کہا، میں صرف اس کو میں مفہوم کے طور پر جو ہے وہ پڑھ کر آگے گزرنا چاہتا ہوں، اصل جملہ دوسرا ہے۔ انہوں نے غصے میں کہا ان کو کیا ہو گیا؟ حضور علیہ السلام اتنی اچھی بات کر رہے ہیں، کیا پیاری بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہے یا رفیق اعلیٰ سے ملے، تو اس نے رفیق اعلیٰ سے ملنا پسند کیا۔ فاروق اعظم نے جب کہا تو صدیق اکبر نے کہا عمر، جس کو موت و حیات کا اختیار ملے وہ اللہ کے رسول کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ محبوب کبریا کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ اے عمر، جلد ہی اب یہ چہرہ نظروں سے اوجھل ہونے والا ہے، جلد اب یہ چہرہ نگاہوں سے اوجھل ہوگا، اب یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کئی اشارے دی اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ میں شاید آئندہ سال تم مجھے نہ پا سکو، اور پھر بار بار حضور علیہ السلام ایک بات کرتے رہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیت، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ حضور واضح اشارے کرنے کربلا کے فرما رہے میرے بعد اللہ میری اہل بیت کے بارے میں تم کو آزمائے گا کہ تم میرے بعد میری اہل بیت کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہو۔ اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام سفر المظفر کہ آخری ہفتے میں جو ہے وہ علیل ہوئے، اور جب بیماری بڑھتی گئی تو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم نے امہات المومنین سے اجازت لے کر سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں قیام فرمانا گوارا کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے رسول میں رہے، تقریباً 15 دن یا 16 دن تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول پر جو ہے وہ بیماری رہی اور مرض وصال میں رہے۔ صحابہ کہتے ہیں اتنا بخار تھا کہ اگر ہاتھ رکھتے تھے تو ہاتھ کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس بخار کو برداشت ہم کر سکیں۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اتنا بخار، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام پر آزمائش لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اس کو آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بخار کی تپش اور حرارت اتنی تھی کہ ہم لوگ چادر گیلی کر کے رسول اللہ کے جسم اطہر پہ ڈالتے اور تھوڑی دیر میں وہ سوکھ جاتی۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر چہرے پہ ملتے اور فرماتے موت کی سختی ہے، موت سخت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام یہ فرماتے، اور پھر ان 15 دنوں میں یا 16 دنوں کے اندر اللہ کے حبیب علیہ السلام جب مسجد نہیں گئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پھر اشارہ دیا۔ دیکھو حج کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ امیر الحج کے لیے صدیق اکبر کا۔ اب نماز کی باری آئی تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جاؤ اور ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ میرے مصلی پر نماز۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی علالت بڑھی، اور پھر
ایک وقت وہ آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال جاؤ اور جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو آج اللہ کے رسول آخری خطبہ دیں گے، اللہ کے رسول علیہ السلام آج آخری خطبہ دیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، جب یہ بات بلال نے سنی، حضرت بلال سے کہا جا رہا ہے دیکھو تو صحیح، آخری خطبہ حضور کا آخری خطبہ، حضور آخری خطبہ بلال نے سنا، میں ہچکیاں بن گئی، حضور آخری خطبہ، ہاں بلال جاؤ اعلان کر دو مدینے کی گلیوں میں۔ جس نے سنا اپنے بیگانے نے رو پڑے، لوگ دل پکڑ لیے، کام چھوڑ کے مسجد میں آئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر حضرت مولا کائنات کا کندھا ایک طرف سے اور ایک طرف سے حضرت عباس کا کندھا تھاما اور تھام کر کے جو ہے وہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد منبر پہ بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے بار بار فرمایا، آقا فرماتے ہیں کسی کا حق مجھ پہ باقی لے لو، کسی کا قرض لے لو، کسی کا جو ہے لے لو۔ میں اللہ کے یہاں اس حالت میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی کا کوئی بوجھ مجھ پر نہ، یہاں دینا آسان وہاں دینا مشکل۔ بہت بار بار واسطے دیے، ایک صاحب کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 درہم میرے قرض نکلتے ہیں آپ پر۔ اگر میں بولنا نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ آقا علیہ السلام میرے آقا، آپ نے بار بار کہا اور قسم دے کر کہا میرے 4، آقا فرماتے ہیں یاد ہے وہ 4 درہم کائے کے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک سائل اور بھکاری آیا تھا اور آپ نے فرمایا تھا اس وقت میرے پاس نہیں ہے، بظاہر تم دے دو ہم تمہیں لوٹا دیں گے، اور پھر میں نے حضور طلب نہیں کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، حضرت عباس نے جو ہے وہ رقم ادا فرما دی، یہ لو۔ پھر پوچھا اور کسی کا کچھ ہے، اور کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ نہ تھا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ بتاؤ اللہ نے مجھے جو دین لے کر کے بھیجا تھا کیا وہ دین کا پورا پیغام میں پہنچا چکا؟ میں نے پورا دین پہنچا دیا، میں نے کوئی کوتاہی تو نہیں کی؟ صحابہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، آواز بلند ہوئی یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچایا، کچھ نہیں چھپایا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا، اللہ یہ گواہی دیتے ہیں تو بھی گواہ رہنا کہ تو نے مجھ پہ جو نازل کیا میں نے من و ان کو پہنچا دیا، یہ گواہی دیتے تو گواہ رہنا۔ حضور گواہی لے رہے ہیں، کیوں؟ اے لوگو دین میں نے تم تک پہنچایا، جیسا کہ مجھے اللہ نے دیا میں نے تم تک پہنچایا۔ اب مطلب کیا؟ تم کو میں نے دیا، تم آنے والوں کو ویسے ہی دینا، ان کو تم نے دیا، پھر وہ اگلے، پھر وہ اگلے، پھر وہ، یعنی قیامت تک یہ دین پہنچانے کا سلسلہ چلتا رہے تاکہ دین کبھی ختم نہ ہو۔ آپ سے پوچھتا ہوں مرنے سے پہلے اس پوزیشن میں ہو؟ مرنے سے پہلے اس پوزیشن میں ہو کہ رسول اللہ نے صحابہ کو، صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، تبع تابعین نے مجتہدین کو، مجتہدین نے اولیاء کاملین کو، اولیاء نے ہمارے مرشدوں کو جو دین ہمیں دیا وہ ہم نے اپنے بچوں کو وہ دین دیا ہے اس پوزیشن میں؟ کتنے باپ ہیں جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے بیٹے کو 5 کلمے میں نے سکھائے، ایمان مجمل ایمان مفصل میں نے سکھائے، نماز پڑھنا میں نے سکھایا، وضو کرنا میں نے سکھایا، عقائد میں نے سکھائے، فرض علوم میں نے سکھایا۔ شریعت میں ہے کتنے لوگ حضور علیہ السلام یہ ذمہ داری کا احساس دلا رہے ہیں، اے اللہ یہ گواہی دیتے تو بھی گواہ ہو جا میں نے دین فگاں بلند بھی۔ صحابہ تڑپ تڑپ کے اب یہ چہرہ نظر نہیں آئے گا، آخری خطبہ ہوا اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام صحابہ کرام میں مولا کائنات اور جناب فضل کا سہارا لے کر پھر واپس تشریف لے گئے بظاہر، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بیماری میں اضافہ ہوا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا سر انور میری گود میں تھا، میں تکیے سے ٹیک لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس شہزادگان حسنین کریمین موجود تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضور شہزادوں کو دیکھتے روتے، سیدہ کو دیکھتے روتے، سیدہ حضور کو دیکھ کر کے روتی۔ آقا علیہ السلام نے کان میں کچھ کہا، سیدہ رو پڑی، اس کے بعد کچھ کہا، سیدہ مسکرا پڑی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا فاطمہ اتنی جلدی غمگین ہو کے اتنی جلدی خوش ہوتے میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا ہے، بتاؤ حضور نے کیا کہا؟ فرمایا بابا کا راز کبھی نہ بتاؤں گی جب تک کہ یہ راز خود
افشا نہ ہو جائے تو آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کا اب تو بتا دو جو میرا تم پر حق ہے. تو عرض کیا کہ آقا نے کہا تھا میں دنیا سے جا رہا ہوں, اب میں اس دنیا میں ظاہری دنیا میں نہیں رہوں گا. فاطمہ میں جا رہا ہوں. میں رو پڑی, بابا آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ تو آقا نے فرمایا مگر خوش ہو جا, میرے اہل بیت میں سب سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گا وہ تم ہی ہوگی. اسی لیے ٹھیک 6 مہینے کے بعد سیدہ پاک دنیا سے کوچ کر گئی. حضور کے اہل بیت میں سب سے پہلے انہی کا وصال ہوا. اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اللہ اکبر گھر والے آئے اور پوچھا آقا دنیا سے جا رہے ہیں, غسل کون دے گا؟ غسل کون دے گا؟ کچھ اصحاب بھی تھے, غسل کون دے گا؟ فرمایا میرے گھر والے. اہل البیت غسل. کفن کون پہنائے گا؟ میرے گھر والے. قبر میں کون اتارے گا؟ میرے گھر والے. نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جیسی نماز جنازہ کی بات آئی چیخیں نکل گئی. پھر میرے آقا علیہ السلام نے بتایا کہ جب میرا جسد اقدس تیار کر دینا تو سب حجرہ خالی کر دینا. پہلے جبریل مجھ پر درود و سلام پیش کریں گے, فرشتے درود و سلام پیش کریں, پھر میرے اہل بیت درود و سلام پیش کریں. اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز جنازہ ایسے نہیں ہوئی جیسے لوگوں کی ہوتی ہے, بلکہ سب آتے تھے اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ کے چلے جاتے تھے. بلکہ جو ہے وہ ہم حضور علیہ السلام کے جسد اقدس کو جنازہ بھی کہتے ہیں تو کلیجہ کانپتا ہے, بس صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے, ورنہ وہ کیا ہستی. اللہ اکبر. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا. فرمایا میرے بعد میری اہل بیت کا خیال کرنا, میرے بعد میری اہل بیت کا خیال کرنا. اس طرح کی باتیں کی. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم ام المومنین فرماتے میرے بھائی عبد الرحمن آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی, تو میں نے دیکھا کہ حضور مسواک دیکھ رہے ہیں. میں نے اس کی مسواک کریں گے حضور؟ مسواک بہت پسند تھی. تو حضور نے سر کا اشارہ کر کے ہاں کہا. میں نے مسواک کو اپنے منہ سے, دیکھو یہ اماں عائشہ پاک کی شان ہے, صدیقہ بنت صدیق کی شان ہے, کہتی ہے میں نے مسواک کو اپنے منہ سے نرم کیا, حضور علیہ السلام کو دیا, حضور نے اس سے مسواک فرمائی, وہ اور وضو فرمایا, اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سر انور میری گود میں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے میں دروازے پہ دستک ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی. روایتوں میں آتا ہے سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا دروازے پر گئیں. آنے والے نے کہا, سیدہ نے پوچھا کون؟ آپ